حضرت آدم اور فرشتوں کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ زمین میں ایسا نظام قائم فرمانے والے ہیں جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، تم مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا، پاک ہے آپ، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دو۔ پھر جب انہوں نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ البقرہ 30 سے 34 آیات۔ فرشتے حضرت آدم اور ان کی اولاد سے بہت طویل عرصہ پہلے سے موجود تھے، جس کی مدت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کو زمین پر اپنا نائب بنانا چاہا تو اس نے فرشتوں کو اس بات سے آگاہ کیا۔ ممکن ہے کہ انہیں بتانے میں یہ حکمت پوشیدہ ہو کہ آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کا تعلق اس مخلوق اور اس کی اولاد سے جوڑا جانا تھا۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سجدہ کر کے عزت و احترام دیں تاکہ ان کی اطاعت کی آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا تھا کہ بعض فرشتے محافظ اور کاتب یعنی لکھنے والے اور دوسرے وحی، بارش، نباتات، عذاب اور موت کے فرشتے ہوں گے۔ ان سب کا تعلق انسانوں کی زندگی، ان کے لیے مقدر کیے گئے امور اور ان کے حتمی انجام سے ہے۔ فرشتوں کا آدم کی تخلیق کے بارے میں اس الہی خبر پر دیا گیا جواب کسی طور پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نئی تخلیق کی حکمت ان سے پوشیدہ تھی اور وہ اسے سیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انسان کو زمین میں فساد انگیزی اور خون ریزی کرنے والا اس کی تخلیق سے پہلے اس لیے بیان کیا کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ چونکہ یہ مخلوق مٹی سے بنائی جائے گی اور زمین پر رہے گی، اس لیے اس کی فطرت میں ضرور خیر و شر دونوں ہوں گے، لہٰذا اس کی اولاد کے درمیان اختلاف اور کشمکش لازمی ہوگی اور اس طرح فساد اور خون ریزی ہوگی۔ جب فرشتوں نے اس نئی مخلوق میں موجود خصوصی صفات کو محسوس کیا اور معرفت یعنی علم کے لیے اس کی صلاحیت اور علم کی وہ کثیر مقدار پہچان لی جس سے اللہ نے اسے نوازا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سلامتی اور عزت کے سجدے کے طور پر سجدہ کیا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس طرح شیطان وہ ملعون ہے جس نے اپنے ناقص عقل سے قیاس کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ سورۃ صاد 76۔ اس نے فرشتوں کی طرح الہی حکم کی تعمیل نہیں کی، اس لیے وہ گمراہی میں پڑنے اور رحمت سے دور ہونے کا مستحق ٹھہرا۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، جیسا کہ قرآن واضح کرتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ کہف 50۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے فرمایا، جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو۔ اس سے مراد وہ جماعت تھی جو وہاں بیٹھے ہوئے فرشتوں کی تھی۔ سنو کہ وہ تمہیں بدلے میں کیا سلام کرتے ہیں، یہ تمہارا سلام اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ وہ گئے اور کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تو انہوں یعنی فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اور اللہ کی رحمت کا اضافہ کیا۔ امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ فرشتوں کی مختلف اقسام: جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سب سے عظیم ہیں۔ ان میں وہ فرشتہ بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسولوں پر وحی لانے کا ذمہ دار ہے۔ وہ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کو روح الامین یعنی جبرائیل لے کر اترے ہیں آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ واضح عربی زبان میں شعراء 193 سے 195۔ ان میں وہ فرشتہ بھی شامل ہے جو بارش کا ذمہ دار ہے اور اسے اس مقام پر نازل کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے۔ وہ میکائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کے یہاں بلند مقام، عظیم مرتبہ اور بڑی عزت ہے۔ ان کے مددگار ہیں جو ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا وہ اپنے رب کے حکم سے انہیں حکم دیتے ہیں۔ وہ ہواؤں اور بادلوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرکت دیتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میکائیل کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نباتات اور بارش کے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں میکائیل کو ہنستا ہوا کیوں نہیں دیکھتا؟ انہوں نے جواب دیا، میکائیل نے آگ یعنی جہنم کے بننے کے بعد سے کبھی ہنسی نہیں ہے۔ ان میں وہ فرشتہ بھی شامل ہے جو سور یعنی ٹرمپٹ کا ذمہ دار ہے۔ وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے اس میں 3 پھونکے ماریں گے۔ پہلی پھونک خوف، دوسری پھونک بے ہوشی، تیسری پھونک قیامت لرب العالمین۔ امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور والے یعنی اسرافیل نے سور کو اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، اپنی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے ہے اور پھونک مارنے کا منتظر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، پھر ہم کیا کہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ تینوں معزز فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے حکم سے ان معاملات میں حق کی طرف ہدایت دے جن میں اختلاف ہے۔ تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی کلی ربوبیت اور ان 3 فرشتوں پر خاص ربوبیت کے واسطے سے دعا کی جو تمام زندگیوں کے محافظ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذمہ دار ہیں جس سے دل اور روحیں زندہ ہوتی ہیں۔ میکائیل علیہ السلام بارش کے ذمہ دار ہیں جس سے زمین، نباتات اور جاندار زندہ ہوتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے ذمہ دار ہیں جس سے موت کے بعد تمام مخلوقات دوبارہ زندہ کی جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کی ربوبیت کے ان فرشتوں پر ہدایت کا سوال کیا کیونکہ اس میں زندگی کی تمام برکتیں چھپی ہیں۔